Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشنز ڈاکٹر طارق میاں اور آپ کے سارے ٹیم کا، اینڈ مائی مینٹور ڈاکٹر ناصر شاہ جو کہ یہاں پہ موجود ہیں، اور کہ انہوں نے مجھے یہ اپارچونیٹی دی کہ میں فیملی کون میں جو ہے وہ پریزنٹ کروں. میں اس سے پہلے آپ کی طرح آڈینس میں یہ کانفرنسز اٹینڈ کرتی رہی ہوں، اور آج کا جو یہ سیشن تھا آف دا فیملی میڈیسن سیشن، اور صبح سے تمام تر فیملی میڈیسن اسپیکرس کو سن کے بہت ساری نالج جو ہے وہ ریفریش ہوئی. سو ٹائم میں زیادہ نہیں لوں گی، آئی تھنک اب بریک کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کافی سیچوریشن ہو رہی ہے. سو چھوٹی سی یہ پریزنٹیشن ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، اور ٹاپک ہے وین ٹو ریفر اے پیشنٹ فرام اے جی پی کلینک. تو آپ میں سے جو ہیں جنرل پریکٹیشنرز ہیں، آپ لوگ ضرور ریفر جو ہے وہ کرتے ہوں گے. تو ریفر کو جو ہے نا وہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ پرابلی کہ جب چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو ریفر کر دینا ہے. سو آج کا جو میسج ہے وہ یہ ہوگا کہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. سو واٹ از اے ریفرل؟ سو ریفرل بیسیکلی وی ایز اے جنرل پریکٹیشنرز ہم اپنے پیشنٹس کی پوری ہیلتھ کیئر کے لیے رسپانسبل ہیں. لاسٹ پریزنٹیشن میں بات ہوئی تھی کہ وی اون آر پیشنٹس، اور ہم ان کی کیئر کو بھی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اپنے مریضوں کو دوسری اسپیشلٹی کے پاس بھی بھیجنے کی جو ہے وہ نیڈ آتی ہے. صحیح ہے، تو اس چیز کو ایک فارمل طریقے سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کرنا فرام بٹوین اے جنرل پریکٹیشنر اینڈ ادر اسپیشلٹی اور اے کنسلٹنٹ، دس از نون ایز اے ریفرل. سو از اٹ اے جی پی اسٹرینتھ اور اے ویکنیس؟ کیا آپ کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہماری اسٹرینتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے یا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جی آپ کو آتا نہیں ہے، یا آپ نے مریض کے ساتھ کچھ خراب کر دیا ہے اور اب آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں؟ ہاں، اسٹرینتھ. سو یس اٹ از اے اسٹرینتھ. تو یہ ہی میرا آج کا ٹیک ہوم ہے. وائی اٹس اے اسٹرینتھ؟ بیکاز جب ہم ایک گڈ جی پی کی بات کرتے ہیں اور اس کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 پوائنٹس ہیں جو کہ یاد رکھنے ہیں. کہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، تو وی آر کمپیٹنٹ ان ٹریٹنگ دا کامن uncomplicated non life threatening conditions. اور یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ 70 to 80% کنڈیشنز یہی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم ان کو ڈائگنوز بھی کریں گے، ان کو ٹریٹ بھی کریں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی اے سیف ڈاکٹر. اور وہ سیف ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں ریئر ڈیزیزز کو اگر وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں، اگر وہ کمپلیکیشنز کے ساتھ ہے تو اس کو جو ہے وہ پک کریں، اور جو لائف تھریٹننگ کنڈیشنز ہیں وہ اگر آپ کے پاس آ گئی ہیں تو وہ مریض جو ہے وہ گھر نہیں جانا چاہیے. اس کو اگر ہاسپٹلائز ہونا ہے تو مطلب ظاہر بات ہے ہاسپٹلائز ہی ہونا ہوگا تو وہ آپ نے کرنا، اینڈ دس از یور رول. سو ٹیک اٹ ایز اے اسٹرینتھ، اور یہ ہمارا کام ہوتا ہے. اب اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ہمارے ریفرلز ہیں اس میں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں دا ریڈ فلیگ سائنس اور دا ڈینجر سائنس. سو یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ علامات ہوتی ہیں جو کہ مریض کی ہسٹری میں آپ کو ملتی ہیں، اور یہ کلو ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پک کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آیا آپ کے مریض کو خدا نخواستہ کوئی کینسر ہے، کوئی فریکچر یا کوئی میکینیکل پرابلم ہے، کوئی نرو یا ویسکولر کمپریشن کی وجہ سے یہ علامتیں آ رہی ہوتی ہیں، یا اس کا کوئی آرگن کام کرنا ہی چھوڑ دے رہا ہے، یا وہ کوئی کرونک انفلیمیٹری یا آٹو امیون بیماری کے ساتھ سفر کر رہا ہے. سو جو جنرل ریڈ فلیگ سائنز ہیں جو کہ ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم مریض سے پوچھیں، اور جس پہ ہم الارم ہو جائے، خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج جائے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی علامت جو کہ 40 سال کے بعد شروع ہو رہی ہے، جیسے کہ سر کا درد ہے جو کہ شروع میں نہیں تھا اور 40 سال کے بعد ڈیولپ ہو رہا ہے، تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے. وزن کا کم ہونا، بھوک کا نہ لگنا، ٹھیک ہے، یہ سوال آپ لازمی اپنے پیشنٹ سے پوچھیں، اور اگر وہ کہتا ہے یس تو پھر آپ سوچیں کہ اس کو کوئی چیز ڈیفینیٹلی اندر چل رہی ہے. ساتھ میں لو گریڈ فیور اور نائٹ سویٹس، ٹھیک ہے، ہلکا تیز بخار ہے جو کہ کچھ عرصے سے چل رہا ہوگا، ساتھ میں جو پسینے آ رہے ہوں گے، لاس آف کانشیسنیس، ڈراؤزینس بیکاز آف اینی ریزن، ٹھیک ہے، جو کہ کسی برین کی وجہ سے بھی، میٹابولک کسی ڈس آرڈر کی وجہ سے، انفیکشنز چل رہے ہیں، کوئی میڈیسن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو لاس آف کانشیسنیس یا آلٹرڈ لیول آف کانشیسنیس آ رہا ہے، الارمنگ فیچر ہے. اور اس کے علاوہ اگر مریض آپ کا امیونو کمپرومائزڈ ہے کسی بھی وجہ سے، اس کو ایسی بیماری ہے، وہ امیونو سپریسنٹ ڈرگس لیتا ہے،
کینسر ہے تو ان پیشنٹس کو بھی آپ نے لازمی ریفر کرنا ہے. اب اگر ہم بیماریوں کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیں کہ ہم ریسپریٹری جو بیماریاں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اگر سائنوسس کا فیچر آ جائے, اگر نیلا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی الارمنگ سمٹم ہے, اس کو ہم نے جو ہے وہ آؤٹ پیشنٹ پہ مینیج نہیں کرنا ہے. رپ سب کاسٹل یا سپرا کلیویکولر ریسیشنز نمونیا کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. آپ بغیر چیسٹ ایکس رے کرائے آپ کو اپنی ہسٹری اور ایگزامینیشن پہ یہ فیچر مل رہے ہیں تو آپ کو کلو مل جائیں گے. کھانسی اور اس کے اندر بلغم میں خون آنا انڈیکیٹ کر سکتا ہے کہ ٹی بی ہوگی یا پھر کینسر ہے, تو یہ آپ نے پک کرنا ہے. اسٹرائڈر جو کہ ایک آواز ہوتی ہے جب سانس کی یہ بڑی نالی جو ہے اس میں رکاوٹ ہو, اگر یہ چیز آ رہی ہے تو یہ فورم باڈی کینسر یا پھر ایپیگلوٹائٹس جو ایپیگلوٹس ہوتا ہے اس کی اگر سوزش ہو جائے تو اس میں یہ آواز آ سکتی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹیکپنیا سانس کی رفتار کا زیادہ ہونا, اگر یہ آپ کو آپ کے وائٹلس جو کہ آپ کا اسٹاف کر کے دے رہا ہے اس کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے تو آپ اسی وقت الارم ہو جائیں اور آپ پک کر لیں گے کوئی بھی انڈر لائنگ سیریس پیتھولوجی. اس کے علاوہ آرتھوپنیا, ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ سے جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سیدھا لیٹ سکتے ہیں, آپ کو سانس تو نہیں ہوتا, تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ نہیں میں تکیہ جو ہے وہ رکھ کے جو ہے وہ لیٹتا ہوں, تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو کلو دے گی. اگر خدا نخواستہ پیشنٹ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کے ساتھ ہے تو اس کا بریدنگ پیٹرن جو ہے وہ ڈیپ سائنگ بریدنگ ہوگی, تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں گے کہ یہ جو گہری قسم کی سانس یہ لے رہا ہے یہ نارمل نہیں ہے, یہ پیشنٹ کو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اچانک سے سانس کا جو ہے وہ مطلب سانس پھولنا, تو یہ پلمونری ایمبولزم کا سائن ہو سکتا ہے. ایک آہستہ آہستہ سانس خراب ہوتا ہے کچھ عرصے سے اور وہ گریجولی ورس ہوتا ہے اور ایک سڈن آن سیٹ ہوگی, الارم ہو جائے. ساتھ میں اگر ہسٹری میں یہ ہسٹری ملے کہ جی وہ او سی پیز اورل کانٹرسیپٹیو پلس کا استعمال کرتی ہیں یا پھر بیڈ ریڈن کی ہسٹری ہے سرجری کی وجہ سے, کوئی ٹراما فریکچر کی وجہ سے, تو یہ بھی جو ہے وہ پیشنٹ کو رسک پہ ڈالتی ہے اور کہ وہ پلمنری ایمبولزم ہو سکے, تو پھر آپ اپنے اس ہسٹری کے کلو کو پک کریں گے. سڈن آنسیٹ آف کاف اسپیشلی بچوں میں فورن باڈی کی وجہ سے ہو سکتی ہے, تو اس کو کاف سرپ لکھ کے ہمیں نہیں بھیجنا, ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے. نیکسٹ جو ہے وہ کارڈیو واسکولر ہے, جس کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے اندر چیسٹ پین ہوگا, جو کہ سینٹرل چیسٹ پین ہوگا, بھاری پن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ علامت آ رہی ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کو انڈیکیٹ کرے گی. چلنے پہ سانس پھولتا ہے انڈیکیٹ کرے گا کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے. کوئی بھی نیو آن سیٹ ہارٹ آپ آسکلٹیٹ کریں اس کے اندر آپ کو مرمر آئے تو یہ ریمیٹک فیور کے اندر ہو سکتا ہے. ڈائسٹولک مرمرز اگر آ رہے ہیں یہ ریڈ فلیگ سائن ہے. اس کے علاوہ اگر سڈن شارپ ریٹروسٹرنل پین, ٹھیک ہے, چیسٹ پین ہے جو کہ اسٹرنم کے پیچھے آپ کو ہو اور اچانک سے اور بہت شارپ سا پین ہو, تو یہ ایورٹک انیورزم کے رپچر کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اگر ایک ینگ پیشنٹ ہے 18 ایئرز اور وہ بلڈ پریشر کے ساتھ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے, تو آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ اس کے اندر یہ پرائمری یا اسینشل ہائپر ٹینشن نہیں ہے بلکہ کوئی نہ کوئی سیکنڈری کاز ہے, اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کا ورک اپ کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, صرف اس کو بلڈ پریشر کی گولی لکھ کے گھر نہیں بھیجنا. گیسٹرو انٹیسٹینل سسٹم کے اندر ڈسفیجیا, ٹھیک ہے, نگلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے, ایسوفیجل کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. ارلی سیٹائٹی یعنی کہ جلدی سے آپ کا پیٹ بھر جائے, اسٹمک کینسر کو انڈیکیٹ کر سکتا ہے. پرسسٹنٹ وامٹنگ ہو رہی ہے تو یہ بھی کوئی آبسٹرکشن کی انڈیکیشن ہے. اگر آپ جب آپ ایگزامن کرتے ہیں اور آپ کو کوئی ایبڈومن میں ماس محسوس ہو رہا ہے تو یہ میلیگننسی کی علامت ہو سکتی ہے. لمف نوڈز بھی میلیگننسی میں ملتے ہیں. ساتھ میں فیملی ہسٹری میں اگر آپ کو مل رہی ہے ایک ہائی رسک فیچر ہے, اور اگر پہلے سے پیپٹک السر ڈیزیز کی ہسٹری ہے تو وہ بھی جو ہے وہ میلیگننسی کی طرف شفٹ ہو سکتی ہے. بلیڈنگ کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ آپ کے شوق میں آ سکتا ہے. انیمیا جو ہوتا ہے وہ بھی انڈیکیٹ کرے گا کہ پیشنٹ کہیں نہ کہیں لوز تو نہیں کر رہا اندر سے بلڈ, تو اس کے اندر آپ ضرور سوچیں گے. پخانے کے راستے خون آنا یا پھر کالے پخانے آنا, تو یہ دونوں چیزیں بھی آپ کی جو ہے وہ الارمنگ فیچر ہیں. آلٹرڈ باؤل ہیبٹس جو ہے وہ سیکم کے کینسرز کے اندر آپ کو مل سکتا ہے, یا پھر پروگریسولی ورسننگ کانسٹیپیشن جو ہے, ایک کانسٹیپیشن ہے جو کہ عام ہمارے پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں, لیکن اگر وہ پروگریسولی بڑھ رہی ہے تو ضرور سوچیں کہ کیا آپ کے پیشنٹ کو کولون کے کینسر کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا. ہیپاٹو بلیری کے اندر اگر ایسا پیلیا ہے جو کہ پین لیس ہے, پیشنٹ کو جو ہے اور کوئی اس کے علاوہ علامت نہیں ہے, اور ایک دم سے جو ہے وہ بہت زیادہ جانڈس ڈیولپ ہو گیا ہے اور ساتھ میں وزن کم ہو رہا ہے, وہ سارے ریڈ فلیگز اور ہیں, سی اے ہیڈ آف پرانکیاس کی علامت ہو سکتی ہے.
پیلیا کے ساتھ ہائی گریڈ فیور یا چلس کا آنا کولیسسٹائٹس، کولنجائٹس یا پھر لیور ایبسس کو انڈیکیٹ کر سکتا ہے. پرسسٹنٹ وامٹنگ ہیپیٹائٹس کو انڈیکیٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ ہسٹری کے اندر الکوہولزم ہے تو آپ سوچیں گے کہ یہ سیروسس، پینکیٹائٹس اس کو جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سی ایل ڈی کے پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کرونک ہیپیٹائٹس کے، تو اس کے اندر جو ہے وہ سائز اگر لیور عام طور پہ شرنک ہوتا ہے، لیکن اگر سائز اس کا بڑھ رہا ہے تو یہ لیور کا ہیپیٹوما یعنی کہ ہیپیٹو سیلولر کارسینوما ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو رائٹ ہائپوکونڈریل پین ہے اور انسپریشن تو یہ کولیسسٹائٹس یا لیور ایبسس کو انڈیکیٹ کر سکتی ہے. اور ہسٹری آف گال اسٹونز جو ہیں وہ بائل ڈکٹ آبسٹرکشن. اب نروس سسٹم کے اندر ہم سب سے زیادہ کامن جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے سر کا درد. تو کوئی بھی درد اگر 40 سال کے بعد ہیڈ ایک اسٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ الارمنگ ہے. نیو آنسیٹ آف ہیڈ ایک ان اے پیشنٹ جس کے اندر ویسے ہی رسک فیکٹرز ہیں کہ وہ HIV کا شکار ہے یا کینسر، الارم ہو جائیں. ساتھ میں سر درد کے ساتھ بخار کی علامت، گردن میں درد، کوئی ریش، میننجائٹس ہو سکتا ہے. ہیڈ ایک ساتھ ٹراما کی ہسٹری ہے تو اندر کوئی نہ کوئی بلیڈ ہو سکتا ہے، تو اس کو ضرور ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور ساتھ فوکل نیورولوجیکل سمٹمس. تو یہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو برین کے اندر کوئی بھی اسپیس آکیوپائنگ لیجنز ہیں تو یہ سارے الارمنگ سمٹم ضرور پوچھیں. ایسا درد جو کہ آپ کو نیند سے اٹھا دے یا پھر ارلی مارننگ ہیڈ ایک، پیشنٹ آپ کو یہ ہیڈ ایکس کی کمپلین کریں، دیز آر دی الارمنگ فیچرز، اس کو اگنور نہیں کرنا. اسی طرح سے TIA کے ساتھ پیشنٹ سمٹمز آتے ہیں کہ جی اچانک سے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کیا، ویکنیس ہوئی، کچھ دیر میں سیٹل ہو گئی. مریض آپ کو یہ علامت بتائیں گے، ایک آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، اسی وقت الارم ہو جائیں. ابھی ڈیمیج نہیں ہوا ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو ایویلویٹ کریں اور اس کی پھر فردر اس کو اسٹروک سے بچائیں. ٹھیک ہے. مسکولوسکیلٹل کے اندر اگر بچے آتے ہیں اور اس کے اندر لمپ کی کمپلین ہو رہی ہے، یہ الارمنگ سائن ہے. سیپٹک آرتھرائٹس کی علامت میں سویلنگ، وارمتھ اور ریڈنس محسوس ہوگی. اس کے علاوہ سگنیفیکنٹ ٹراما جو ہے اگر ہسٹری ہے تو وہ فریکچر کو انڈیکیٹ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ہیڈ ایک میں بتایا تھا تو مسکولوسکیلٹل میں بھی کوئی بھی درد جو کہ نیند سے اٹھا رہا ہے وہ الارمنگ سائن ہوں گے. ساتھ میں ہم بیک ایک کے اندر لازمی پوچھتے ہیں کہ کسی بھی صرف کمر کے درد پہ نہیں رہتے بلکہ پوچھتے ہیں کہ کیا لمبس کے اندر کوئی ویکنیس یا پھر سیڈل اینستھیزیا نیچے والے حصے کے اندر سن پن ہوتا ہے، یہ الارمنگ ہے. باؤل پیشاب پخانے کی کوئی رک جانا یا پھر جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول نہ رہنا، یہ آپ کو الارمنگ فیچر جو ہے وہ ملیں گے. اور ساتھ میں مسل کی ویکنیس جو ہے. اچھا، کوئی بھی ہلکی سی چوٹ لگی یا مریض کو پتہ بھی نہیں چلا اور فریکچر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی پیتھولوجی ہے، بون یا تو ویک ہے یا پھر بون کا کوئی ٹیومر ہے، تو اس چیز کو بھی ہم نے لینا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم وومنس ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر بریسٹ کی گلٹی، بغل میں گلٹی آنا، نپل سے مواد آنا. پوسٹ مینوپوزل خاتون ہے اور وہ کہے کہ جی مجھے 2 سال کے بعد اچانک سے جو ہے وہ بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے، الارم ہو جائیں، اس کو ایویلویٹ لازمی کریں. نیو آنسیٹ ڈسمنوریا پہلے نہیں ہوتا تھا اور اب اچانک سے ہو گیا ہے یا پھر بہت شدید درد ہو رہا ہے پیریڈز میں یا ڈسپرونیا ہو رہا ہے، یہ الارمنگ سمٹم ہے. مینس ہیلتھ کے اندر اریکٹائل ڈسفنکشن وداؤٹ اپیرنٹ اسٹریس یا پھر ہیمیچیوریا، بلڈ یعنی کہ پیشاب میں خون آنا، اور اگر پروسٹیٹزم کے علامتیں ہو رہی ہیں ساتھ میں کمر درد ہے، یہ بھی الارمنگ ہے. مینٹل ہیلتھ کے اندر آپ نے سیوسائڈ کے بارے میں ایک چیز ضرور یاد رکھیں کہ مریض سے سوال کریں. ٹھیک ہے، ہم ڈپریشن اور انگزائٹی ٹریٹ کرتے ہیں، ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہے تو اس سے کوئی رسک نہیں بڑھ جائے گا بلکہ مریض جو ہے وہ یہ اس کو ریلیف بھی ہو سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ڈاکٹر نے مجھ سے بات کی. اور اگر مریض آپ کو یہ کہے کہ ہاں جی مجھے ایسا خیال آتا ہے تو پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ جی آپ کو مطلب کیا آپ نے کبھی ایسی کوشش کی اور آپ یہ کیسے کرنا چاہتے ہیں، کوئی پلان بنایا اور کیا ایسا کیا جائے کہ یہ ایکٹ نہ ہو. ساتھ میں آپ انوالو بھی کریں گے جو سائیکائٹرسٹ کو. لاسٹلی میرے پاس 2 منٹ ہے. یہ تو ہو گئے کہ ہم نے ریڈ فلیگس اپنی ہسٹری کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اور ان تمام تر سمٹمس کو نہیں جانے دینا. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ 3 ریفرلز اور بھی ہوں گے. ہم کچھ مریض دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ 88 ایئرس کی شناز ہیں جو کہ ان کو بہت سارے مسائل ہیں جن کی وہ دوائیاں بھی لیتی ہیں، لیکن اگر ان کو اچانک سے کوئی ایک نیا سمٹم ڈیولپ ہوا اور آپ کو نہیں لگ رہا کہ جیسے اس میں ہے کہ اس کو پارکنسنز لگ رہا ہے لیکن آپ شیور نہیں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو ریفر کریں نیورولوجسٹ کے پاس اور ان سے اوپینین لیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ ہوتا ہے بہت کامن ہے کرونکس، جو آپ کے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں. پیشنٹ جو ہیں وہ دوائیاں لینا تک چھوڑ دیتے ہیں، جانا تو بہت دور کی بات ہے، اور وہ صرف آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں.
تو آپ اس کو ایوری جو منتھلی یا 3 منتھلی فالو اپ پہ رکھیں، لیکن آپ کو کام ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی آپ کارڈیولوجسٹ کو سال میں 1 دفعہ دکھائیں. اسی طرح سے رومیٹولوجی کی بیماریاں، رومیٹوائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت دکھائیں، لیکن سال میں 1 دفعہ اگر وہ رومیٹولوجی کو دکھا لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ چیزیں اور بہتر. اور ہمارا کام کوآرڈینیشن آف کیئر بھی ہے، تو دس از آر رول اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو کیئر کریں. اینڈ لاسٹلی ایک ریفرل ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم جو کامن چیزیں ہیں جن کو ہم مینیج کرتے ہیں، ایٹ ٹائمس کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو دوائی اس پہ رسپونڈ نہیں آتا. آپ فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن پہ چلے گئے ہیں لیکن مریض کا نہیں کنٹرول آ رہا. سو اب یہ ضرورت ہے کہ آپ اسپیشلسٹ کو بھجوائیں. بھجوانا کس طرح سے ہے؟ زبانی نہیں کہہ دینا کہ جی بس آپ فلانا ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. پاکستان میں دیر از نو ریفرل سسٹم، تو مریض اسی دن شام میں کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس خود سے بھی جا سکتے ہیں. لیکن پراپر جو ریفرل سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک پراپر ریفرل نوٹ ہو جس کے اندر مریض کا نام، اس کی عمر، اس کی ہسٹری، اور یہ ارجنٹ ریفرل کر رہے ہیں یا کہ الیکٹیو ریفرل ہے، یہ آپ نے لازمی جو ہے وہ اس کو مینشن کرنا ہوگا. یہ ایک نوٹ ہے جس طرح سے ایک ریفرل نوٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ادر سائڈ پہ ایک فیلڈ دکھا دیا گیا ہے کہ ڈپینڈنگ کہ آپ نے پیشنٹ کو بھیجا، اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ پریکٹیکلی بالکل بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ اسپیشلسٹ ہمیں لکھ کے بھیجیں کہ جی آپ نے جو مریض مجھے بھیجا اس کے اندر مجھے یہ چیزیں آپ کر لیں. لیکن آئیڈیلی اگر یہ بھی ہونے لگے تو اس سے چیزیں اور بہتر ہوں گی کہ جس کے اندر وہ ہمیں بتا دے کہ جی یہ آپ کا ڈائگنوسس تھا، یا مریض اگر ایڈمٹ ہوا تو ڈسچارج پہ یہ چیزیں ہیں، اور آگے کے اس کے ٹریٹمنٹ پلان جو اگلے 3 مہینے یا 6 مہینے تک جی پی نے مینیج کرنا ہے، اس میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو اس سے پھر چیزیں اور فردر بہتر ہو جائیں گی. ٹو سمرائز، ہمیشہ ریڈ فلیگس کو جانیے، ضرور اس کو ایویلیویٹ کریں کیونکہ وہ سیریس پیتھولوجی کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. جہاں پہ بھی آپ کو سسپیشن لگے آپ ضرور ریفر کریں. اس کے علاوہ جو کرونک میڈیکل کنڈیشنز ہیں اگر وہ انکنٹرولڈ اور کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو ریفر بیکاز وی ہیو ٹو بی اے سیف ڈاکٹر. سو تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس.